سورۃ الاعراف، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ لوگ اگر ایمان قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، گناہوں سے بچے رہیں، گناہوں کی طرف نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ زمین اور آسمان سے کوئی مصیبت ان کے لیے نہیں آئے گی۔ نہ آسمان سے کوئی وائرس آئے گا، کوئی بیماری آئے گی، آفت آئے گی، مصیبت آئے گی، اور نہ ہی زمین سے کوئی مصیبت آئے گی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ کتنے سارے لاکھوں کے حساب سے ایمان والے اس کرونا وائرس جیسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کئی تو جان کی بازی تک ہار چکے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کا آدھا حصہ ہے۔ اگلا آدھا حصہ سنیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ تو ہمارا حکم ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، آسمان اور زمین سے برکتیں نازل ہوں گی، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوگی اور زمین بھی برکتوں کے خزانے ہی اگلے گی، لیکن اگر تم نے گناہوں کو نہ چھوڑا، ہماری ان آیتوں کو، احکامات کو تم لوگوں نے ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا، تو پھر تمہاری بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اب یہ کرونا وائرس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے؟ نہیں جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو عذاب نہیں ہے، یہ تو کسی ملک نے وبا پھیلائی ہے، یہ وائرس کسی ملک نے چھوڑا ہے۔ چلو کوئی بھی مان لیتے ہیں کسی ملک نے چھوڑا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہو، حفاظت کرنے والا ہو، تو کیا کوئی ملک یا کوئی ہمارا نقصان کر سکتا ہے؟ یہ ہوا ہی اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا نہیں، ٹھکرایا ہے، اور ایسے غلیظ ترین انداز میں ٹھکرایا ہے کہ ہم خود بھی جب ان کا ذکر کرتے ہیں، ان احکامات کا، تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ان احکامات کی کیسے دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ کوئی معاملہ دیکھ لیں، بہت بڑا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جھکنا، سجدہ کرنا۔ آج دیکھ لیں کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو کوئی کسی قبر پہ جا کے جھکا ہوا ہے، کوئی کسی زندہ شخص کو اپنا پیر یا اپنا بڑا مان کر یا اپنا امام مان کر اس کے پاؤں میں سر جھکائے بیٹھا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور کرنے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، اعلان جنگ اپنے ساتھ قرار دیا ہے سود کو۔ اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے تاجر جو مسلمان ہیں وہ سود کا لین دین کرتے ہیں۔ رشوت حرام ہے، کوئی ادارہ، کوئی محکمہ بچا ہوگا جہاں رشوت نہیں چلتی۔ چوری حرام ہے، اور چوری یہاں عام ہے۔ مسلمانوں میں جھوٹ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا ہونا یہ منافق بندے کی علامت ہے۔ اب دیکھیں ہماری تجارت دیکھ لیں، کاروبار دیکھ لیں، معاملات، گھر کے معاملات دیکھ لیں، ہر جگہ جھوٹ چلتا ہے۔ اور میرا اپنا جہاں تک میرا علم ہے کہ جتنے بھی بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل ہیں، سب کے اندر شراب نوشی ہوتی ہے، عام شراب پی جاتی ہے۔ اللہ نے جس کام کو حرام قرار دیا، مسلمانوں نے وہ کام کیے، تو کیا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ اور جہاں جہاں شراب نوشی ہے وہاں زناکاری بھی عام ہے، اور یہ سارے کام مسلم معاشرے میں ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے، کوئی تھوڑا سا جھٹکا آتا ہے، کوئی تھوڑا سا عذاب کی شکل میں کوئی چیز آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ظلم، اور ظلم دیکھتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں۔ کس نے نہیں دیکھا کشمیر میں کتنا ظلم ہوا ہے؟ عورتوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی گئی، کس کو نہیں پتا؟ بڑے بڑے طاقتور ملک بس دیکھتے رہے اور خاموش رہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ وہاں ایک کشمیر تھا، اب یہاں ہر ملک میں کشمیر بنتا جا رہا ہے۔ کشمیر میں کیا ظلم ہوا؟ کرفیو لگایا گیا،
یہی ظلم ہوا نا کہ وہاں پر آمد و رفت بند ہے، اس علاقے کو سیل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، وہاں کا تعلیمی نظام تباہ ہو گیا، معیشت تباہ ہو گئی، زندگی کا پہیہ جام ہو گیا، لوگ موت کی وادی میں چلے گئے، کتنے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب یہ کرونا وائرس وہاں پہ کیا مظلوموں کی دلوں سے کوئی آہ نہیں نکلی ہوگی؟ ان کی طرف سے بد دعائیں نہیں آئی ہوں گی؟ یقیناً آئی ہوگی، اور ان بد دعاؤں نے جو ظالم کے خلاف تھی یا ظالم کے طرفداروں کے خلاف تھی، اللہ کے عرش کو بھی یقیناً ہلایا ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ اب اس کو کوئی بھی نام دے لیں کہ یہ کرونا وائرس کسی ملک کی طرف سے آیا ہے یا کسی خاص طبقے کی طرف سے، کچھ بھی کہہ لیں، جہاں سے بھی آیا ہے، جہاں سے بھی آیا ہے، اب ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے نا یہ۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ کتنے بڑے بڑے ترقی یافتہ مضبوط ترین اور جو میڈیکل کی لائن میں بڑے آگے تھے، ان کو بھی مجبوراً اس وائرس کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی اپنے ملکوں کے علاقے سیل کرنے پڑ گئے۔ جیسے کشمیر کو بند کیا گیا تھا، جیسے وہاں لوگ شہید ہوتے رہے، موت کے گھاٹ اترتے رہے، اب ان ملکوں میں لوگ ویسے ہی مر رہے ہیں، اور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کے حساب سے لوگ مر چکے ہیں اور سینکڑوں مر رہے ہیں، اور یہ مصیبت اور وبا بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے کام، یہ سود خوری، یہ رشوت خوری، یہ زنا کاری، یہ شراب نوشی، اور یہ شرک اور یہ ظلم دیکھ کر خاموش رہنا، یہ سارے بڑے بڑے گناہ جب پائے جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اور اپنی طرف سے کچھ ایسی باتیں، ایسے سوال اٹھا لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں کہ نہیں جی، جب اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر تو توبہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے، توبہ کرنی بھی نہیں چاہیے۔ بھئی قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں نا تم پر، ان کا مقصد یہی ہے کہ تم اپنے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ان برے کاموں کو چھوڑ دو۔ اگر پھر بھی نہیں چھوڑو گے تو مزید عذابات کا سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ کمیاں کوتاہیاں ہماری اپنی طرف سے ہیں۔ اس کے باوجود بھی چھوڑو اس بات کو، یہ کہاں سے آیا وائرس، یہ کس نے بھیجا ہے، یہ دیکھو کہ ہم محفوظ نہیں ہیں، اللہ نے ہماری حفاظت نہیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے نہیں کی یہ نہیں کہہ سکتے، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ ہمارے کام ہی ایسے ہیں، جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے بڑا گناہ قرار دیا تھا، حرام قرار دیا تھا، وہ سارے کام تقریباً مسلم معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں۔ تو خدا را اگر ان مصیبتوں سے نجات چاہتی ہیں تو اپنے اللہ کو راضی کرو، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جتنی مرضی دوڑ لگا لو، یہ ہے کیا؟ ایک چھوٹا سا وائرس ہے، چھوٹا سا، جو ویسے تو نظر بھی نہیں آتا، عام طور پہ نظر بھی نہیں آتا، اتنی چھوٹی مخلوق ہے یہ، اور بڑے بڑے ملکوں کے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ تو بھائیو، اس کا مطلب کہ سپر پاوریں یہاں نہیں ہے، وہ ایک ہے جس کو سپر پاور کہتے ہیں، جو سب سے بڑی طاقتوں کا مالک، اور وہ اللہ ہے۔ اس کو کبھی ناراض نہ کرو، ہمیشہ اس کی طرف رجوع کرتے رہو۔ اور اب بھی کوئی موقع ختم نہیں ہوا ہے، جب تک ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس مواقع ہیں۔ کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ میرے بھائیوں، یہ جہاں پر یہ ایسی چیزیں عذاب ہوتی ہیں ان نافرمانوں کے لیے، ان کفار کے لیے، وہاں پر یہ چیزیں تنبیہ ہوتی ہیں گناہ گاروں کے لیے۔ ایمان والے تو ہیں لیکن گناہ گار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں، یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ مومنوں کے لیے یہ چیزیں آزمائش بن جاتی ہیں، ان کو ان پر صبر کرنے کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے گناہ گار بندو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ،
اے میرے گناہ گار بندو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا کہ اتنے گناہ ہماری زندگی بھری پڑی ہے، معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقین مانو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک شرط ہے، ایک شرط ہے کہ توبہ کرنا تو سچی توبہ کرنا۔ توبہ کرو تو پھر پلٹ کے ان گناہوں کی طرف جانا نہیں ہے۔ جو بندہ ایسی توبہ کرتا ہے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ تو اس کے جو گناہ کیے ہوتے ہیں نا ان کو اللہ معاف تو کرتے ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پہ اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ اور توبہ استغفار کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ خود اب جتنی جیسے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، عذابات کیا نہیں، ان کو پریشانیاں کچھ بھی کہہ لے، استغفار اس کا بہترین حل ہے۔ سورۃ النوح میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زمین کی آفتوں سے بچو، آسمان سے نازل ہونے والی مصیبتوں سے بچو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری معیشت تباہ نہ ہو، ہماری اولادیں نیک ہوں، اولادوں کی وجہ سے ہمیں سکون ملے، تو ایک کام، صرف ایک کام، استغفروا ربکم، اپنے اللہ کے حضور استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اللہ سے معافیاں مانگو، رو کے گڑ گڑا کے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے آنسو بہا دیتا ہے، اللہ اس کو لازمی معاف کر دیتے ہیں۔ تو خدا را میرے بھائیو، ادھر ادھر کے الزاموں کو چھوڑو کہ یہ کدھر سے وائرس آیا ہے، یہ کس نے بھیجا ہے، یہ کہاں۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہوتا، ہم نے اپنے اللہ کو ناراض نہ کیا ہوتا، اللہ ہمارا محافظ ہوتا، اللہ ہماری حفاظت کرتا، تو کوئی وائرس، کوئی مصیبت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ یہ سارا بگڑا ہی اس لیے ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ گناہوں کی دلدل میں دنسا پڑا ہے اور بڑے بڑے گناہ سرعام کیے جا رہے ہیں۔ میں بھی اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہوں اور آپ سے بھی التجا اور عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیو، اللہ کے حضور توبہ کرو، توبہ کرو تو سچی توبہ کرو۔ جس گناہ سے توبہ کر لو، کبھی اس کی طرف کبھی زندگی میں پلٹ کے مت آنا۔ وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے جو توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔